یہ ہے کہ ایک جانور اگر اپنے بچوں کی جدائی کے غم میں روئے تو رسول اللہ کو وہ بھی گوارا نہیں. اور بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ امتیوں میں سے کسی کے تلووں میں کانٹا چبھ جائے تو حضور اس کے بھی درد کا احساس کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہی تو آیت ہے، عزیز علیہ ما عنتم. اللہ فرما رہا ہے تمہارا تکلیف میں پڑنا ان کو گوارا نہیں. کہ ہرن مجھ سے بات کر رہی ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آئے گی. اس نے کہا کیا کوئی جانور اس طرح سے نکلا ہوا بھاگ کر واپس آ سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا مجھ سے وعدہ کیا ہوا جانور دھوکہ نہیں دے گا. ہرن کو اس نے چھوڑا، حضور کو پکڑا، اور ہرن تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے بچوں سمیت واپس لوٹ آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر کے وہ بدو ایمان بھی نام تھا. میں نے پوچھا یہ لیکن یہاں کہنا جانے پہچانے لگتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم تو یہاں 8 سال سے ہیں لیکن ابھی تک ان سے ہماری کوئی ملاقات نہیں. میں جانتا ہوں لیکن بغل میں جن کا گھر ہے وہ نہیں جانتے. یہ شہروں کی زندگیاں ہیں، یہاں پڑوس کا تصور ختم ہو چکا ہے. کئی دنوں تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مر گیا، بہت دنوں کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہاں بلڈنگ میں سے کوئی انتقال کر کے چلا بھی گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فکر کرنا، کوئی نہیں ہے جو ہمارے لیے اس قدر تڑپتا ہو یا اللہ کریم کی بارگاہ میں ہمارے لیے اس طرح کی دعائیں کرتا ہو. اور یہ بھی بات سنیے، فضیلت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس چیز سے سب سے زیادہ راضی ہوتے تھے پتہ ہے؟ ایک دعا میں آپ کو بھی بتا دے رہا ہوں. حضور نے فرمایا جس نے یہ دعا کیا اس پر میری شفاعت واجب ہو. اگر تکلیف ہو تو سارے مومن کیا دعا تڑپنا چاہیے، بس یہ دعا ہے. فلسطین کے حالات دیکھیں، عراق ہو، شام ہو، یمن ہو، جل کر راکھ ہو گئے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں 70,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا. یہ جینوسائیڈ کہا جاتا ہے اس کو، نسل کشی ہے. اور اس میں سے تقریباً 30,000 کے قریب وہ بچے جو ابھی کھلے بھی نہیں تھے وہ اپنے باپ کی گود میں ختم ہو گئے. اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا ہوا نہیں تھا. حضور فرماتے مثل المؤمن کمثل جسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. مومن کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم کے اعضاء، سارے مومنین ایک جسم کے پارٹ ہیں. ایک عضو کو تکلیف ہو جائے تو پورے جسم میں بخار آنا چاہیے. سر درد ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پھر باقی جسم اچھا ہی رہتا ہے، پورا جسم اس درد کی وجہ سے بے قرار رہتا ہے. انگوٹھے میں ٹھوکر لگ جائے لیکن کھانا اچھا نہیں لگتا. تو مومنین کی مثال ایسی ہے. امت کی بھلائی کا خیال کرو. لوگ بڑے بڑے وظیفے، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی عبادتوں میں مصروف ہیں لیکن وہ فکر امت میں نہیں ہے، وہ خود اپنی فکر میں رہ گئے. تم جتنے بھی بلند بننے کے لیے وظیفوں کا سہارا لے رہے ہو، میں آسان طریقہ یہ بتا رہا ہوں، احساس اور درد تمہارے اندر ہو امت کا تو پھر دیکھو رسول اللہ کی احسانات اور ان کی نوازشیں کیسی ہوتی ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. ایک بزرگ ہیں حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ. میں ان کی بات عرض کر کے جبرائیل امین علیہ السلام نے، جانتے ہو حضور کی رضا کے لیے انہوں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ والوں کی تکلیف کو ہٹا دیا جائے، مکہ والے جو ایذا دیتے ہیں وہ سب ختم ہو جائے، مدینے میں اچھی حکومت اسٹیبلش ہو جائے، جنگوں میں فتح یابی ہو جائے. جبرائیل امین نے یہ نہیں کہا. جبرائیل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک جملہ کہا تھا. کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جس وقت آپ کی امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں اپنے پر بچھا دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، خوش ہو گئے. جبرائیل امین علیہ السلام نے امت کی بات کی، حضور راضی ہو گئے. امت کے لیے آپ جب بھی کچھ کرو اللہ کے نبی راضی ہوں گے. جس نے بھی امت کے بھلائی کا کام کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس نے حاصل کر لیا. حتیٰ کہ تم راستے سے تکلیف دہ چیز کو بھی اٹھاؤ، امت تکلیف میں نہ آئے، حضور پاک کی رضا کا سبب ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ، رات کو اس وقت تک سوتا نہیں جب تک امت کی بخشش کی دعا نہیں کرتا. امت محمدیہ کی بخشش کے لیے، ان کے اصلاح حال کے لیے دعا نہیں کرتا، اس وقت تک سوتا نہیں. دوسری چیز یہ ہے جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، الحمدللہ برسوں سے میرا بھی عمل ہے. حضرت شبلی فرماتے ہیں
جب بھی فرض نماز سے فارغ ہوتا ہوں سلام پھیرتے ہی میں سب سے پہلے یہ آیت پڑھتا ہوں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ میرا عمل ہو گئے کہ کیا عمل کرتا ہوگا شبلی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا قرب ہے۔ دوسرے دن اٹھے اور دوڑتے ہوئے وہ حضرت شبلی کو تلاش کر کے پہنچے اور جا کر کے ان سے ایک بات پوچھی کہ شبلی مجھے ایک بات بتاؤ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تمہارا ایسا مقام ہے؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کیا مقام ہے، کیا دیکھا، ان سے اس بزرگ نے پوچھا کہ صرف یہ بتاؤ تم کرتے کیا ہو؟ تو حضرت شبلی کہتے ہیں 2 عمل ہے میرے۔ تو پھر دیکھو بار اجابت سے ٹکرا جائے، احساس ختم ہونے کو آ گیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم ان تکلیفوں سے نہیں گزر رہے ہیں جن تکلیفوں سے امت گزر رہی ہے، لیکن نمبر آئے گا، زیادہ دیر تک انتظار نہ کرو، نمبر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فکر امت میں تڑپنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کا کچھ حصہ وہ بھی رکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر راضی کرنا چاہتے ہو۔ ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں، حضرت جبریل اس آیت کے متعلق عرض کرتا ہوں، حضرت شبلی کے متعلق اس زمانے کے ایک اور بزرگ نے دیکھا خواب میں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے اور حضرت شبلی اس مجلس میں آ رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو ہٹایا اور کہا شبلی تم میرے بغل میں بیٹھو۔ ان کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالکل اپنے پاس بٹھایا۔ تو وہ جنس بزرگ نے حضرت شبلی کو خواب میں اس طرح سے دیکھا حضور کی بارگاہ میں، وہ بے چین شریف لے گئے۔ جتنے طاقت والے لوگ ہیں، استطاعت والے لوگ ہیں، بغیر عذر کے ہیں، ان کو جانا واجب تھا۔ سفر چلتا رہا، لیکن 3 لوگ ایسے تھے مدینے میں، وہ نہیں آئے۔ حضور نے ان کے بارے میں پوچھا بھی کہ فلاں بن فلاں کہاں ہے، فلاں بن فلاں کہاں ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہم نے ان کو مدینے میں دیکھا تو تھا، بیمار بھی نہیں، صحت مند تھے، لیکن آئے کیوں نہیں پتا۔ اس کے بعد یہ حضرت کعب کہتے ہیں میری بات یہ تھی کہ ابھی جماعت نکل رہی تھی، صحابہ اکرام جا رہے تھے، سوچا ابھی تو یہ لوگ مدینے، جماعت آگے نکل گئی صحابہ کی اور ہم رہ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پورے مدینے والوں کو حکم ہوا کہ ان تینوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے کوئی نہ ملاقات کرے گا، نہ ان کے ساتھ کوئی لین دین، کھانا پانی کچھ نہیں ہوگا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہ حضور کی بات پر تو ایسے عمل کرنے والے، وہ سیسا پلائی دیوار تھے۔ ایک حکم آ جانے پر 50 سال پرانی شراب کے مٹکل ہے۔ اور حضرت شبلی فرماتے ہیں اس عمل کی برکت یہ ہے کہ جب دل زیادہ مغموم ہوا ہم نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھ لیا۔ الحمدللہ اس کا اثر ہے۔ جب زیادہ دل بے چین ہوا، ٹوٹا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت آپ کو میسر ہوگی۔ خلوص دل کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا ہی غرض، اسی مقصد کو لے کر کے ہی پڑھنے ہیں۔ جماعت میں ابھی تو اتنا ٹائم باقی ہے، ابھی نکلیں گے تب پہنچیں گے، ابھی نکلیں گے تب پہنچیں گے۔ بہرحال تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس آئے جنگ سے تو سب سے پہلے ان 3 لوگوں کو طلب کیا، کہاں ہیں؟ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں۔ اس میں حضرت کعب جو بیان کرتے ہیں گھبراہٹ تھی، ڈر تھا کہ ہم تو بغیر عذر کے نہیں گئے، ہیلا بہانہ کر سکتے تھے کہ کچھ نہ کچھ بہانہ کر لیں، بیوی بیمار، گھر کے معاملات کچھ خراب، لیکن حضرت کعب کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی پوچھا کہ کعب کس چیز نے تم کو روکا جنگ میں آنے سے، کیوں سفر میں ساتھ نہیں آئے؟ کہتے میں بہانہ بنا سکتا تھا، لیکن اس سے میں کیا چھپاؤں جو دل کے حالات کو بھی جانتا ہو۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا بیان چھپا سکتا ہوں؟ تو پھر انہوں نے صاف صاف بتا دیا، یا رسول اللہ سستی اور کاہلی نے مجھے روک دیا، میں نہیں آ سکا۔ ان دونوں سے پوچھا، ان کا بھی معاملہ وہی تھا، انہوں نے بھی صاف صاف بتا دیا کہ ہم آنے کو تیار تو تھے، اب تب کرتے ہوئے کہ باہر ہی پہنچے ہیں، جا کر کے میں پا لوں گا، بہت جلدی ہی ان کو پکڑ لوں گا۔ پھر تھوڑا سو گئے،
پھر سوچا دوسری منزل پہ پہنچے ہوں گے، وہاں تو میں آسانی سے پہنچ جاؤں گا، تیسری منزل تک پہنچے ہوں گے وہ، کرتے کرتے یہ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر پر نکل گئے، لمبا سفر ہو گیا۔ وہ دونوں جو باقی صحابہ ہیں ان کا بھی یہی حال تھا، کوئی عذر تو تھا نہیں، سوچ رہے تھے ابھی جائیں گے ابھی جائیں گے ابھی جائیں گے، نماز کا وقت ہو جائے تو لوگ کرتا ہی وہ گلی میں ہی بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ مسجد میں موجود لوگوں سے فرما رہے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں میرے کانوں میں رسول اللہ کی آواز آ گئی بیٹھ جاؤ، اگر میں کھڑا رہا اس کے بعد تو پھر غداروں میں شمار نہ ہو جائے، نافرمانوں میں میرا شمار نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد ایسی ہی گھسٹتے گھسٹتے مسجد تک آئے، کھڑے نہیں ہوئے۔ تو صحابہ کے عمل کا طریقہ تو یہ تھا، ایک بار اگر کہہ دیا جائے بائیکاٹ تو یہ نہیں توڑ دیے تھے، وہ صحابہ کی بات ہے، حکم آ گیا تو پھر اس کے بعد وہ نہیں دیکھتے۔ میں آپ کو صرف اتنی بات بتاتا ہوں، حکم پر عمل پیرا ہونے کا طریقہ صحابہ کا کیا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیان کر رہے تھے، اسی اسنا میں جو لوگ کھڑے ہوں گے حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضور کی آواز آئی، جو کھڑے ہوں گے ان کے لیے۔ عبداللہ بن رواحہ اپنے گھر سے نکلے ہوئے ابھی گلی میں تھے، جمعہ کے لیے مسجد میں آ رہے تھے، ان کے کانوں میں حضور کی آواز ہے اور حضور نے فرمایا بند کرو، یہ تیرے اور میرے بیچ میں راز ہے، کسی کو بتانا نہیں۔ ہو گئی بات، یہ فائنل ہے۔ صحابی رسول کو جب یہ بات مل گئی، لیکن حضرت انس بن نزیر کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، عشق کے درجے تک اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے۔ ان کی بیوی ان کی بڑی محبت کی حامل تھی۔ بہرحال نہیں کہ چوری چھپے کوئی بات کر لی جاتی، نہیں، وہ تو اتنے سخت تھے معاملات میں۔ انس بن نزیر ایک صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور راز کی کچھ باتیں ان سے ہوتی تھی۔ مکہ سے ایک لیٹر آیا تھا، جنگوں کی تیاریاں کر رہے تھے مکہ والے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ کیا کیا تیاریاں ہو رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا پڑھ کے سناؤ، تو انہوں نے پڑھا، سنا، چھوڑ نہیں رہے، اور اسی طرح سے گردن پکڑ کر کے رسول اللہ تک لے کر کے آئے، جس سے بے حد محبت کرتے ہوں۔ آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا، آپ کا یہ غلام آپ کے راز کی حفاظت کر رہا تھا، لیکن دیوار پیچھے سے اس خاتون نے سن لیا، اگر آپ کا حکم ہے تو اس کو میں ختم کر دوں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ارشاد فرماتے ہیں انس چھوڑ دو، وہ بھی میری صحابیہ ہے، وہ راز کی حفاظت کرے گی۔ کہ جس کو دیکھو منہ پھیر رہا ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ چلو یہ باتیں تو ہم برداشت کر لیتے کہ مدینے والے کوئی ایک دوسرے سے کوئی بھی ملنا نہیں چاہ رہے ہم سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جائے تو میرے آقا بھی چہرہ پھیر لیتے تھے۔ یہ بہت سخت معاملہ تھا ان کے لیے۔ اور ان کی خطا کیا تھی؟ یہ بغیر عذر کے جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب فرمایا، ان کی بیویوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں وہ کھانے کا برتن یوں سرکا دیتی تھی اور چہرہ پھیر کر کے چلی جاتی تھی، اس کے بعد ہاتھ چھوڑ دیا، پھر مسکرا کر اپنی بیوی سے کہا یہ رشتہ الگ ہے اور وہ محبت الگ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم جہاں آ جائے تو پھر کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا معمول تھا۔ تو یہ تین صحابہ کو جیسی حضور نے ایک بات میں کہہ دیا مدینے میں کہ ان تینوں کا بائیکاٹ، بیویوں نے بات کرنا چھوڑ دیا، ان کے بھائیوں نے، ماں باپ نے، کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے تم سے بات نہیں کر سکتے۔ حضرت کعب کہتے ہیں زندگی اتنی کٹھن ہو گئی تھی، سخت ہو گئی تھی، یہ بات چل رہی تھی، اسی میں بیوی نے کہہ دیا، میں نے تو سن لیا ہے دیوار کے پیچھے سے کیا بات ہو رہی تھی، مکہ سے خط آیا ہے، مکہ والے جنگوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ او اتنا سننا تھا، سیدھے انس بن نزیر جا کے گلا پکڑ لیا اپنی بیوی کو، اور گلا پکڑ کر کے رکھے کہ میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میرے اور رسول اللہ کے راز کا افشا میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنا گلا چھڑانا چاہ رہی ہیں، لیکن
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. اللہ فرماتا ہے وہ 3 لوگ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے پیچھے رہ گئے، ان پر زمین تنگ ہو گئی تھی، تو اس کا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بائیکاٹ کا حکم دیا، سارے مدینے والوں نے ان کو تنہا کر دیا، چھوڑ دیا. ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو. اگر وہ کچھ بات کرتے تو پیچھے مڑ کر کے، کیونکہ وہ رشتہ داریاں بھی تھیں، اس کے باوجود وہ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حکم دیا اسی پر ہم عمل کریں گے، کہیں ہمارا ایمان نہ چلا جائے. وہ عتاب میں چل رہے تھے اور اس اثنا میں ان کے تقریباً 40 دن گزر گئے. وہ کہتے ہیں کہ زمین تنگ ہو گئی تھی ہمارے لیے، رو رو کر کے ان کے حلقے پڑ گئے تھے، اتنا روئے تھے یہ تینوں صحابہ. تب یہ آیت نازل ہوئی حضور پاک آیت تلاوت کی. حضرت کعب کہتے ہیں میری زندگی میں ایسی عید کا دن آیا ہی نہیں تھا، ایسی عید کا دن آیا نہیں تھا جیسا مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری توبہ کی قبولیت کا مژدہ سنایا تھا. تو یہ 3 صحابہ، یہاں کہنے کی بات یہ ہے بڑے لوگ تھے صحابہ. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی غلطی کیا تھی، ان کی تواب الرحیم. اللہ فرماتا ہے پھر جب انہوں نے سچی توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر میں اعلان فرماتے ہیں کہاں ہے کعب، کہاں ہے فلاں، کہاں ہے فلاں. تینوں صحابہ کا نام لیتے ہیں، وہ دوڑے دوڑے آئے اور حضور نے یہ جیسی آیت میں حسین کا صدقہ ہے، انہوں نے چھوٹی سی چیز اگرچہ آپ کے نظر میں ہو. ایک اور میں آپ کے سامنے حکایت عرض کرتا ہوں. ایک عالم دین ہے، وہ جہاز کے سفر پر ہیں اور پانی کے جہاز میں وہ بیچ دریا میں جب جہاز پہنچا، ان کے پاس 2000 سونے کے سکے تھے، 2000 اشرفیاں یہ سفر میں لے کر چل رہے تھے. اور راستے میں جب سمندر کے درمیان پہنچے تو اتفاق ایسا کہ اس اگر بادشاہ آدھے انڈے پر ظلم کو جائز کہہ دے تو رعایا مرغوں کو سیخ پہ چڑھا دے گی. ہاں ظاہر سی بات. اسی لیے علماء کرام کو، امام حضرات کو کہا گیا ہے کہ اگر تم نفل چھوڑو گے تو یہ مقتدی سنت چھوڑ دیں گے، تم سنت چھوڑو گے تو پھر یہ واجب چھوڑنے پر آ جائیں گے. تم اگر حرام چیزوں سے بچنے میں کوئی احتیاط نہیں کرتے تو یہ کفر تک پہنچ جائیں گے. اسی لیے علماء ذوی احتر سکتا ہے. اگر اسی لیے سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سمجھیں آپ. یزید کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ بس یہی تو تھا کہ وہ فاسق و فاجر خلیفہ، اگر اس کو برداشت کر لیا جاتا تو بعد کے لوگوں کے لیے دلیل بن جاتی. رسول اللہ کا نواسہ جب فاسق و فاجر کو امام مان سکتا ہے تو ہم اپنے زمانے کے چوروں کو امام کیوں نہیں مان سکتے؟ ہماری مسجدوں کے مصلوں کا آج تک پاک ہونا، محترم رہنا، اس میں ایمان. میرے سونے کے 2000 اشرفیاں کسی نے چوری کر لیا. کون؟ یہ چور نے اعلان کرنا شروع کیا اور اتنا رویا کہ سارے لوگ اس کو آ کر کے تسلی دینے لگے. پھر جو لیڈر تھا اس سے کہا گیا کہ دیکھو اس غریب کے کسی نے 2000 سکے چوری کر لی. اب یہاں سے کوئی بھاگ تو سکتا نہیں، جہاز میں جو ہوگا چوری کیا ہوا وہ اسی اندر ہوگا، یہی ہوگا، چرایا ہوا مال بھی یہی ہوگا. تو اس نے ضد کر دیا کہ میرا مال ڈھونڈا جائے. اس کو پتا تھا، اس نے اچھی طرح سے دیکھا جہاز پہ ایک چور بھی سفر کر رہا تھا، اچھا خاصا چور، ٹرینڈ. اور اس نے اس مولانا صاحب کو دیکھ لیا تھا کہ ان کے پاس سونے کے سکے ہیں، چرائے تو کیسے. اور جب سمندر کے بیچ پہنچ جائے جہاز تو نہ کسی کے آنے کا اندیشہ، نہ کسی کے باہر جانے کا، جو ہے جہاز میں. تو اس نے ایک ہیلا اپنایا. اس نے کیا کیا؟ اچانک رات کو واویلا مچانا شروع کر دیا. ہائے افسوس، میرے 2000 سکے کسی نے چرا لیے، ہلا ہی نہیں. اب یہ ہکا بکا رہ گیا، اس نے تو رات کو گنا میرے سامنے، اب کہاں چھپایا ہے اس نے؟ پورے جہاز میں کہیں نہیں ملا. تو لوگوں نے پھر اس کو کوسنا شروع کیا، اس کو مارنے بھی لگ گئے کہ جھوٹا آدمی، بغیر کسی چیز کے اس نے ایسے ہی لوگوں کو پریشان کیا، اس کے تھے ہی نہیں پیسے، کہاں گئے؟
جہاز میں سے 2000 سونے کے سکے. اس کے بعد جب شانت ہو گئے, مار کھا کر کے آیا چور, تو رہا کہا تھا مولانا صاحب کے پاس 2000 سکے ہیں. تو کپتان نے عملے کو کہا کہ سارے لوگوں کی تلاشی لی جائے. سب کی تلاشی لی گئی, ایک کے بعد دیگرے, ہر ایک کو قطار میں لگا کر پورے جہاز کی تلاشی ہو گئی. وہ سکے کہیں نہیں ملے. وہ مولانا صاحب کے جھولے, ان کے در, جو جتنے بسترے, سب چھان مارے, کہیں نہیں ملے. اس چور نے دیکھا, بار بار کہا ان کا اور ایک بار چیک کرو, ان کا اور ایک بار چیک کرو. میر کی تنہائی میں اسی عالم کے پاس آیا, کہا کہ حضرت ایک بات بتاؤ, کل رات تمہارے پاس تو 2000 سکے تھے نا, سونے کے سکے تھے نا, تم گن رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں تھے, تو میرے پاس تھے اور تم دیکھ رہے تھے, یہ بھی مجھے پتا ہے. کہا کیا کیا پھر آپ نے, کہاں چھپایا ہے؟ کہا جیسی ہی تو نے چوری ہونے کا اعلان کیا ویسی ہی میں اٹھا کے سمندر میں